مولانا فضل الرحمان کی جانب سے آئینی ترمیم کے حکومتی پیکج کی حمایت سے انکار کے باوجود دونوں اتحادی جماعتوں کو یقین ہے کہ مولانا جلد یا بدیر قیمت وصول کر کے ڈیل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ماضی میں بھی ایسا ہی کرتے رہے ہیں۔ حکومتی حلقوں کا خیال ہے کہ مولانا 5 برس تک اقتدار سے باہر رہنے کا رسک نہیں لیں گے، اور ویسے بھی انہیں اپنے سیاسی مخالف عمران خان کی تحریک انصاف کا ساتھ دے کر کچھ حاصل وصول نہیں ہونے والا۔ یاد رہے کہ رواں برس انتخابات کے بعد مولانا فضل الرحمان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے ناراض ہو گئے تھے، جس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ صدارت کا عہدہ چاہتے تھے، جو کہ پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت آصف زرداری کے پاس چلا گیا۔ اس کے علاوہ مولانا نے اسٹیبلشمنٹ پر 2024 کے الیکشن میں دھاندلی کے الزامات عائد کر دیے تھے، پارلیمنٹ کو جعلی قرار دے دیا تھا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ مولانا کی جماعت کے امیدواروں کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جہاں بھی شکست ہوئی وہاں جیتنے والی جماعت تحریک انصاف تھی۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے مولانا کو ہروانے کے لیے تحریک انصاف کو سیٹیں دے دیں؟ مولانا اس منطق بھرے سوال کا جواب دینے کے بجائے رد عمل میں تحریک انصاف کے ساتھ ہی جا ملے اور اب غیر اعلانیہ طور پر عمران کے اتحادی بن چکے ہیں، جو ماضی میں انہیں مولانا ڈیزل قرار دے کر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ پاکستانی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکمران اتحاد کے رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو حکومت سازی کے وقت نظر انداز کیا تھا، لہٰذا اب مولانا انتقام لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں مولانا کی حیثیت بہت کم ہو چکی ہے۔ مولانا کے والد مفتی محمود نے جس صوبے میں اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا، اس خیبر پختونخوا میں اب مولانا کی مقبولیت بہت کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے حکمران اتحاد نے مولانا فضل الرحمان کو حکومت بناتے وقت اہمیت نہیں دی، کیونکہ وہ صدر اور گورنر کے عہدے مانگ رہے تھے۔ ویسے بھی حکومت بنانے کے لیے پی 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 اور نون لیگ کے نمبرز پورے تھے، اور ویسے بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تھی، لہٰذا دونوں اتحادی جماعتوں نے مولانا کو گھاس نہیں ڈالا۔ اب چونکہ آئینی ترمیم پاس کروانے کے لیے حکومت کو مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے، لہٰذا وہ ان کے پیچھے پیچھے ہے اور مولانا آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق مولانا فضل الرحمان جانتے ہیں کہ آئینی ترمیم میں ان کی حمایت حاصل کرنے کے بعد حکومت کو ان کی ضرورت نہیں رہے گی، لہٰذا یہی موقع ہے جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے تمام مطالبات منوانا چاہیں گے اور اپنی قیمت وصول کرنے کے بعد حکومت سے ڈیل کر لیں گے۔ یوں وہ تحریک انصاف سے اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لے لیں گے، جس نے انہیں پورے ملک میں مولانا ڈیزل کے نام سے بدنام کر رکھا ہے۔ اس حوالے سے بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ عام انتخابات میں زیادتی کی گئی تھی اور خیبر پختونخوا میں ان کی جماعت کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ وہ انتخابی جلسہ بھی نہ کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ حکمران اتحاد نے حکومت تشکیل دیتے وقت بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مولانا فضل الرحمان کو موجودہ چیف جسٹس سے اختلاف ہے، اور اسی لیے وہ ان کے عہدے کی میعاد میں اضافہ یا انہیں مجوزہ آئینی عدالت کا پہلا چیف جسٹس مقرر کرنے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ انتخابی اور پارلیمانی امور پر نظر رکھنے والی غیر سرکاری تنظیم پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب کا کہنا ہے کہ حکومت نے آئینی ترمیم لانے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ مجوزہ مسودے پر دیگر سیاسی جماعتوں کو پہلے اعتماد میں لیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے دونوں ایوانوں کے اجلاس بلا کر چھوٹی جماعتوں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی کہ ان پر ان اجلاس کا دباؤ ہوگا اور وہ جلد ہی حکومت کی تجویز کا جواب دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا کہ پارلیمانی جمہوریت میں ایسے حالات میں جہاں حکومت کے پاس واضح اکثریت حاصل نہ ہو، وہاں چھوٹی جماعتیں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1972 میں مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود کو خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا، جبکہ ان کی جماعت صوبائی اسمبلی میں تیسری بڑی جماعت تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2018 کے انتخابات کے بعد صوبہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، جبکہ اس کی جماعت کے پاس صرف 10 سیٹیں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جمیعت العلماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہے اور انہیں معلوم ہے کہ اگر وہ اس آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیں گے تو یہ ترمیم منظور ہو جائے گی، اور اگر ان کی جماعت پی ٹی آئی کے موقف کی حمایت کرے گی تو پھر حکومت کی جانب سے عدالتی اصلاحات کے نام پر لائی جانے والی ترمیم کو منظور کروانا ایک خواب ہی بن کر رہ جائے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।